اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے ہی پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں عمر سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہے، میں اس کی حالت اور اس کی گریہ زاری دیکھ کر رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان کو اندر بلا۔ یہ نوجوان اندر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا گناہ گار ہے؟ کیا تیرے گناہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے شرک کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اللہ کے رسول شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تو نے کوئی قتل کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی وہ گناہ بھی اس سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو مجھے اپنا گناہ سنا تو صحیح، تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو کیا جرم کر کے بیٹھا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی بتانے کو بھی دل نہیں چاہتا، جرم ہی بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرا جرم عظیم ہے تو پھر عظیم بادشاہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی بتانے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں بتا دے، اگر تو بتائے گا نہیں تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر مجھے مردوں کے کفن اتارتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، میں مردوں کے کفن اتار کر بیچتا رہا ہوں، میں مردوں کے کفن کی کمائی کھاتا رہا ہوں۔ ایک دن انصاریوں کی ایک لڑکی فوت ہو گئی، جب مجھے پتہ چلا میں نے جا کر اس کی قبر کھولی اور اس کا کفن اتار لیا۔ کفن اتار کر میں تھوڑی سی دور گیا تو مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا، میں نے پھر پیچھے آ کر اس مردہ عورت سے برائی کی، جب برائی کر کے واپس آنے لگا تو اللہ نے اس مردہ عورت کو بولنے کی توفیق دی اور مجھے بول کر کہتی ہے اے بے حیا شخص، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اللہ کرے تو ذلیل ہو کر مرے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو میرے دربار سے نکل جا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تیرا گناہ ہی اتنا گھٹیا قسم کا ہے، یہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، معافی مانگتا چلا جا رہا تھا، یہ آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہا ہے۔ اس نے رو رو کر برا حال کیا کہ مسلسل 40 دن رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ ایک دن آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کرنا تو آگ بیچ کر مجھے جلا دے، اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی معافی نہیں تو آسمان سے آگ بیچ کر مجھے جلا دے، اگر تو نے مجھے جلانا نہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو بتا دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کرنا تو مجھے آگ بھیج کر جلا دے یا پھر مجھے معاف کر دے اور میری معافی کی اطلاع اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دے اور نبی کے جو اصحاب ہیں ان کو بھی بتا دے، تو اللہ کی رحمت کا دریا جو ہے وہ ہر وقت بہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جلدی جا کر میرے بندے کو روتے ہوئے 40 دن گزر گئے ہیں، مجھ سے معافی مانگتے مانگتے 40 دن گزر گئے ہیں، دوڑ کر جائیے اور جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس جائیے اور اللہ کے نبی سے بتائیے کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کی معافی کو قبول کر لیا ہے، اس لیے اس کو بتا دو کہ اس کو معافی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض کے ساتھ اللہ کو اتنا پیار ہوگا کہ اللہ ایک آدمی کو بلا کر اپنے پاس کھڑا کریں گے اور اس کے نامہ اعمال کھول دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ دیکھ کیا یہ تیرا نامہ اعمال ہے، کیا یہ تیری زندگی کی کمائی ہے، کیا یہ تیرے گناہ ہیں؟ یہ بندہ آہستہ آواز میں کہے گا
یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہیں، یہ بندہ مانتا چلا جائے گا، کامتا چلا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تو انکار کر، کیا یہ تیرا ہے یا نہیں؟ یہ بندہ کہے گا یا اللہ میرا ہی ہے، یہ گناہ میرے ہی ہیں، کیونکہ زمین کی گواہی ہوگی، یہاں بیٹھ کر اس نے برائی کی تھی، یہاں بیٹھ کر اس نے قرآن پڑھا تھا، زمین گواہی دے گی کہ یہاں بیٹھ کر اس انسان نے دودھ میں پانی بھی ڈالا تھا، یہاں بیٹھ کر اس انسان نے صدقہ و خیرات کیا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو بھی زمین جو ہے اس کی گواہی دے گی، اگر برا کام کیا ہے تو بھی اس کی گواہی دے گی۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے اگر انکار کی گنجائش ہے تو انکار کر، یہ کہے گا اللہ یہ تمام جو کتابیں لکھی پڑی ہیں یہ سب گناہ میرے ہی ہیں، میرا کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے پردہ اس لیے کیا تھا تاکہ تیرے گناہوں کا مجھے پتہ چلے یا میرے بندے کو پتہ چلے، اب کیوں ڈرتا ہے، اب کیوں کانپتا ہے، اب کیوں روتا ہے؟ جا میں نے تیرے گناہ نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دیے، کس وجہ سے کہ تو نے معافی مانگی، تو میرے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، جب تو نے معافی مانگی تو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے رب کو منانے اور اسے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔